السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ معزز ناظرین و مشاہدین، آج چھوٹا سا موضوع ہے بدعات اور اس کا شرعی پوسٹ مارٹم کے حوالے سے اور علماء سے متعلق ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہیں، جب وہ نماز شروع کرتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے یا اور باریک تعبیر میں کہ اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے داہنے ہاتھ سے داہنے کان کو پکڑتے ہیں، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے بائیں کان کو پکڑ کر کے وہ زبان سے نیت ادا کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے یہ بدعت ہے، وسوسہ بھی ہے اور بدعت بھی ہے۔ بدعت اس لیے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی شروعات کرتے تھے تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتے تھے، اور پھر اپنے ہتھیلیوں کو آپ سے اس کے بارے میں دو عمل مروی ہے اور دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک عمل تو آپ کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے تھے، کندھوں تک، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور جو دوسرا عمل ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک، یہ کان ہے نا، یہ لو، اس کو لو کہتے ہیں، یہاں تک آپ اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن کسی بھی حدیث کے اندر نہیں آتا ہے کہ آپ کندھے کو پکڑتے رہے ہوں یا کان کی لو کو پکڑتے رہے ہوں، اس کے بعد پھر آپ سینے پر ہاتھ باندھتے رہے ہوں، ایسی کوئی دلیل نہیں آتی ہے۔ لہذا ہمارے ملکوں میں جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ سوائے وسوسہ کے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وسوسہ بھی ہے لوگوں کے پاس، اور پھر وہ عمل بدعت بھی ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے اور اس طریقے سے خلفائے راشدین سے، تابعین سے اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں آتا ہے کہ وہ کان کی لو کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے رہے ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کان پکڑ لیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو کان کی لو تک اٹھا لیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کے لیے کان کی لو کا پکڑنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے کان کی لو تک ہاتھ اٹھا لیا تو کندھے تک بھی آپ کا ہاتھ اٹھ گیا، کان کی لو تک آپ کا ہاتھ اٹھ گیا، دونوں ہو گیا، سمجھ لیجئے۔ تو اس طریقے سے شک کی بنیاد پر ایسا کرنا، اس طرح کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں ملتا، اور اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کندھے تک اٹھائیں گے، عورتیں کان کی لو تک اٹھائیں گی، اس میں بھی ہمارے یہاں کے کچھ لوگ تفریق کرتے ہیں۔ تو یہ جو عمل ہے یہ سراسر سنت کے خلاف ہے، اور یہ چیز کیا ہے، دین کے اندر ایک نئی چیز ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اس کا تعلق عبادت سے ہے، نماز سے ہے، لہذا اس طرح کا عمل کرنا، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی تو 1-2 منٹ تک لوگ کان کو پکڑے کھڑے رہتے ہیں اور اپنی زبان سے کچھ پڑھتے رہتے ہیں، اور زبان جو پڑھتے وہ زبانی نیت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بتایا گیا کہ زبان سے نیت ادا کرنا کسی بھی عبادت کی، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے اور یہ بدعت ہے، غلط ہے۔ تو دو عمل بیک وقت جو کرتے ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف، ایک تو زبان سے نیت ادا کرنا اور پھر کان پکڑ کر کے زبان سے نیت ادا کرنا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، تیسری چیز، کہ امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے یا اور کوئی نماز ہوتی ہے، جہری نماز، امام قرات کر رہا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت یا کوئی اور سورت کی تلاوت، جبکہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہوں گے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اپنا کان پکڑ کر کے زبان سے نیت ادا کرتے ہیں، اور اس وقت امام کی قرات کو نہ سنتے ہیں اور نہ اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہی لوگ جب کہا جائے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے امام کے پیچھے، تو اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ بھائی امام کی قرات سننا ضروری ہے۔ قرآن سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے پڑھنے سے منع کریں گے، لیکن اپنی گفتگو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کتاب و سنت سے، سلف صالحین کے عمل سے، اس کو کرنا ضروری سمجھیں گے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا جا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ زبان سے نیت بھی ادا کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بیک وقت تین خلاف شرع یا سنت کے خلاف عمل ایک انسان انجام دے رہا ہوتا ہے، تو اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ دین کے اندر ایک نئی چیز ہے۔ تو یہ بہت چھوٹا سا موضوع تھا، یہ چھوٹی سی بات تھی جس کو میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ
جب انسان تکبیر تحریمہ کہتا ہے اس وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ ہے۔ مصنون طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیاں کندھوں یا کانوں تک اٹھائے جائے، ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اور ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گی، یا یہ کہ مرد کندھوں تک اور عورتیں اپنے کانوں تک ہاتھوں کو بلند کریں گی۔ تفریق کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور نماز کی کیفیت ہی میں مرد اور عورت کے اندر تفریق کرنا یہ خلاف دلیل ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا آج کی جو گفتگو ہماری ہوئی یہ کہ عام طور سے جو لوگ عمل کرتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے، اور اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہر بدعت سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔